اہدنا الصراط المستقیم، تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، یعنی ایسا راستہ کہ جو ہمیں تجھ سے ملا دے، وہ راستہ ہم پر کھول بھی دے، پھر چلنے کی توفیق بھی دے، کیونکہ بعض اوقات پتہ تو چل جاتا ہے یہ راستہ جاتا ہے، ہم ہی کم ہمت ہو جاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، چلا بھی اور پھر آخر دم تک چلا کہ منزل تک پہنچے. کیونکہ جیسے کہ وہ میں نے حدیث آپ کو سنائی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ زمین پر ایک سیدھا خط کھینچا اور اس کے دائیں بائیں آڑے خط کھینچے، پھر فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے اور یہ آڑے ترچھے خط پگڈنڈیاں ہیں، اور ان میں سے ہر پگڈنڈی پہ کوئی نہ کوئی شیطان بیٹھا ہوا ہے جو اس کو اپنی طرف بلا رہا ہے. کہیں نفس ہے اپنا ہی، کہیں کوئی انسان ہے، کہیں کوئی اور چیز ہے، اور انسان قدم قدم پہ بھول جاتا ہے کیونکہ یہ سب سامنے نظر آتے ہیں نا، اور اللہ کا راستہ ہمیں دھندلا جاتا ہے. تو اہدنا الصراط المستقیم، اور ہر روز کی ہر نماز کی ہر رکعت میں ہم یہی مانگتے ہیں، کیونکہ ہم ہر نماز کے بعد پھر بھول جاتے ہیں، پھر نئے سرے سے پھر کھڑے ہوتے، پھر یہی مانگتے ہیں. کبھی آپ نے سوچا کہ یہ اتنی ریپیٹیشن کیوں سورۃ الفاتحہ کی؟ اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ نماز ہوتی ہی نہیں کس کے بغیر؟ سورۃ الفاتحہ کے بغیر. یعنی جس نماز میں سورۃ الفاتحہ نہ ہو وہ نماز ہی نہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے نماز پڑھی اور اس میں ام القرآن نہ پڑھی، نماز تو پڑھی یہ سورت نہیں پڑھی، اس کی نماز ناقص ہے، ناقص ہے، ناقص ہے، ناتمام ہے. ابو ہریرہ سے ایک صحابی نے پوچھا، ابو ہریرہ کبھی میں امام کے پیچھے ہوتا ہوں تو پھر میں کیا کروں؟ ابو ہریرہ نے فرمایا، فارسی کے بیٹے دل میں پڑھ لیا کرو، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے نماز کو، اور مراد یہاں نماز سے سورۃ الفاتحہ ہے، میں نے نماز کو اپنے اور بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر دیا ہے، آدھی میرے لیے ہے اور آدھی میرے بندے کے لیے، جو کچھ وہ سوال کرے، یعنی بندے کے لیے کیا ہے؟ جو وہ مانگے. میرا بندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری تعریف کی. لیکن اگر ہم سوچتے ہی نہیں اس وقت تو اللہ تعالیٰ کیا جواب دیتے ہوں گے؟ پھر وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری ثنا بیان کی، یعنی تعریف کی. پھر وہ کہتا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. اور ایاک نعبد و ایاک نستعین میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے، اور سورت کا باقی حصہ میرے بندے کے لیے ہے، اور میرے بندے کو وہ کچھ ملے گا جو اس نے مانگا. میرے بندے کو وہ کچھ ملے گا جو اس نے مانگا. تو مانگتے ہوئے پھر کیفیت کیا ہونی چاہیے؟ واقعی مانگنے والے کی، صرف پڑھنے والے کی نہیں. تو نماز ہو یا نماز کے علاوہ سورۃ الفاتحہ صرف پڑھی نہیں جاتی، اس کے آدھے حصے میں اللہ تعالی کی تعریف اور حمد بیان کی جاتی ہے، اور دوسرے حصے میں اس سے کچھ مانگا جاتا ہے. تو جو اچھے سے تعریف کرتا ہے اور پھر اچھے طریقے سے مانگتا ہے وہ محروم نہیں رہتا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ انتہائی اہم صورتوں میں سے ہے جس میں انتہائی اہم دعا مانگی گئی ہے. اور زندگی کی اہم ترین دعا کیا ہے؟ سیدھے رستے کی رہنمائی کی دعا. اب ہم ہر روز مانگتے ہیں اللہ دکھا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ کتاب ہے دیکھو، اس کو ہم کھولتے ہی نہیں. ساری دنیا کے علوم پڑھیں گے، اس کو نہیں پڑھنا چاہتے. کیسے رستہ پتہ چلے؟ اگر آپ کو یہاں سے کسی دوسرے شہر میں جانا ہو تو نقشہ لیتے ہیں یا نہیں؟ یا ایسے ہی چل پڑتے ہیں ہائی وے پہ کہ میں نے ڈرائیونگ لائسنس لے لیا ہے، میں نے ڈرائیونگ ٹیسٹ پاس کر لیا، میں گاڑی چلا سکتی ہوں، میں جا رہی ہوں. ایسے تھوڑی کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ ہاں، میپ لے کے ڈائریکشن لیتے ہیں کہیں نکلنے سے پہلے، یا ایسے اندازے سے چل پڑتے ہیں.
وہ جہاں گاڑیاں جا رہی ہوں پیچھے پیچھے میں بھی چلی جاؤں گی. ایسے تھوڑی جاتے ہیں, معلوم نہیں کون کدھر جا رہا ہے. مجھے تو وہاں جانا ہے جہاں میری ضرورت ہے, تو مجھے کسی اور پہ ڈپینڈ نہیں کرنا. اگر کبھی بھی آپ کسی اور گاڑی کو فالو کرتے ہوئے اپنی منزل پہ پہنچنے لگے تو کیا ہوگا؟ کہیں اور ہی پہنچ جائیں گے. تو اس طرح آپ صرف معاشرے کو, لوگوں کی بھیڑ کو, لوگوں کے چلنے کو دیکھ کر کے چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی, اور جدھر لوگ جا رہے ہیں ریلا جا رہا ہے عوام الناس کا, تم بھی وہی کرتے رہو, نہ اپنی عقل سے سوچو اور نہ اچھے برے کی تمیز جانو, اور کہو کہ ہم تو جنت میں پہنچنے کے کام کر رہے ہیں اور پہنچ جائیں گے اپنی منزل پہ. تو یہ خود کو دھوکہ دینا ہے. اگر آپ واقعی اللہ کی رضا تک پہنچنا چاہتے ہیں, ابدی خوشیوں تک پہنچنا چاہتے ہیں, تو لازم ہے کہ رستہ دیکھیں, اس کتاب کو پڑھیں, کیونکہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین اور ھدی للناس. نمبر 2, صرف دیکھ کر پھر اس کو بند نہ کر دیں, چلیں, اور پھر چلتے چلتے رک نہ جائیں بلکہ مرتے دم تک چلیں. یہ دعا ہے جو ہم مانگتے ہیں نماز میں, اہدنا الصراط المستقیم. اب اس صراط کی مزید وضاحت ہے, صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا. مجھے ان لوگوں کا راستہ چاہیے جن کو تو نے نوازا, ہدایت سے نوازا, نعمتوں سے نوازا, اپنی رضا سے نوازا, اور جن کو تو نے اس منزل تک پہنچا دیا. مجھے بھی ویسا ہی بنا دے. جن بندوں سے تو محبت کرتا ہے مجھے بھی تو ویسا ہی بنا دے. اللہ مجھے اپنی محبت دے, اس کی محبت دے جو تجھ سے محبت کرتا ہو. محبت کرنے کا بھی ایک معیار ہے, ہر ایک سے نہیں محبت کی جا سکتی. مجھے اس کی محبت دے جو تجھ سے محبت کرتا ہے, اور وحب عمل یقربنی الی حبک, اور ایسے کاموں کی محبت دے, ان کاموں سے محبت